ناظرین، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، آپ کی کنیت ابو حفص، آپ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد المالک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرت کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ نے 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھی۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوئی، اس لحاظ سے آپ کے رگوں میں فاروقی خون تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صبر و تحمل اور برداشت کے 10 واقعات آپ کو سنائیں گے کہ ایک وقت کے حکمران ہونے کے باوجود آپ نے کس طرح صبر اور شکر سے زندگی گزاری۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگرچہ انفان شباب سے لے کر دم مرگ حاکمانہ حیثیت کے ساتھ زندگی بسر کی، تاہم وہ ہمیشہ حلیم، نرم خواہ اور متحمل مزاج رہے۔ ایک بار ایک خارجی نے سلیمان بن عبد المالک کو برا بھلا کہا، جس کی پاداش میں سلیمان نے اس کو قتل کروا دیا۔ لیکن قتل سے پہلے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی اس کو برا بھلا کہہ لیجئے۔ سلیمان بن عبد المالک کی زندگی میں تو یہ ان کا مشورہ تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد جب خود خلیفہ ہوئے تو اس پر عمل کرنے کا وقت آیا۔ چنانچہ ایک بار ان کے عامل عبدالحمید بن عبد الرحمن نے ان کو لکھا کہ میرے اجلاس میں ایک شخص اس جرم میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے اس کی گردن اڑا دینی چاہی، لیکن پھر اس خیال سے قید کر دیا کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے لے لوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں لکھا، اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو میں تم کو قصاص میں قتل کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو گالی دینے پر کوئی شخص قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اگر تمہارا جی چاہے تو اس کو گالی دے لو، ورنہ رہا کر دو۔ ایک بار ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو۔ یہ سن کر صرف اتنا کہا کہ تم جھوٹے گواہ ہو، تمہاری شہادت کو میں قبول نہیں کرتا۔ ایک بار کسی نے ان کو نامناسب کلمات کہے، لوگ بولے آپ کیوں چپ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تقوی نے منہ میں لگام لگا دی۔ ایک بار کسی نے ایک آدمی کی نسبت ان سے کہا، یہ آپ کو گالی دیتا ہے۔ انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے پھر روگردانی کی۔ اس نے تیسری بار کہا تو فرمایا، عمر اس کو اس طرح ڈھیل دے رہا ہے کہ اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ایک بار رات کو مسجد میں گئے ایک شخص سو رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کو ان کے پاؤں کی ٹھوکر لگی تو اس نے جھلا کر کہا، کیا تم پاگل ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ چپراسی نے اس کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روک دیا اور فرمایا، اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ تم پاگل ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ ایک بار کسی شخص نے ان کو سخت بات کہی تو آپ نے فرمایا، تو چاہتا ہے کہ حکومت کے اس غرور میں بھی تیرے ساتھ وہی سلوک کروں جو تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ کرے گا؟ یہ کیا کر اس کو آپ نے معاف کر دیا۔ ایک بار وہ کیلولا کرنے کے لیے اٹھے، ایک آدمی ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ لیے ہوئے بڑا اور پلندے کو ان کی طرف پھینک دیا۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو پلندہ ان کے منہ پر جا کے گرا اور رخساروں پر چوٹ لگی اور گالوں سے خون جاری ہو گیا، لیکن انہوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ اس کی عرضی پڑھی اور اس کی حاجت کو پورا کیا۔ ایک بار ایک بچے نے ان کے کسی لڑکے کو مارا، لوگ اس کو ان کی بی بی فاطمہ کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے کمرے میں تھے، شور سنا تو کمرے سے نکل آئے۔ اس کے بعد ایک عورت آئی اور کہا، یہ میرا بچہ ہے اور یہ یتیم ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس یتیم بچے کو وظیفہ ملتا ہے؟ تو وہ عورت بولی نہیں۔ فرمایا، اس کا نام وظیفہ خوار بچوں میں لکھ لو۔ فاطمہ نے کہا، اگر میرے بچے کو دوبارہ مارے تو اس کے ساتھ خدا یہ سلوک کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو گھبرایا کیوں؟ ایک بار ایک شخص پر سخت برہم ہوئے اور اس کو برہنہ کر کے کوڑے لگوانا چاہے، لیکن جب کوڑے لگانے کا وقت آیا تو بولے، اس کو رہا کر دو۔ اگر نہ غصے میں نہ ہوتا تو اس کو سزا دیتا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے طلب کر کے فرمایا، لوگوں کا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں کہا کہ ان کا خیال غلط ہے، مجھ پر جادو نہیں کیا گیا بلکہ مجھے زہر دیا گیا ہے، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب زہر پلایا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ایک غلام کو بلا کر کہا، تجھ پر افسوس ہے، زہر پلانے پر تجھے کس نے اکسایا اور آمادہ کس نے کیا؟ اس نے جواب دیا، زہر پلانے کے عوض مجھے 1000 اشرفیہ دی گئی اور ساتھ ہی میری آزادی کا وعدہ بھی کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، وہ اشرفیہ لے آؤ۔ چنانچہ جب وہ غلام 1000 اشرفیہ لے آیا تو آپ نے اسے وہ اشرفیہ لے کر سرکاری بیت المال میں جمع کرا دی اور اس زہر دینے والے غلام سے فرمایا، یہاں سے خاموشی سے اس طرح بھاگ جا کہ کوئی تجھے دیکھ نہ سکے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد 21 برس مصر کے گورنر رہے۔
دولت اور سرود کی مسلسل فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نام کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفیس طبع، خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ جوانی کے دنوں میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن جو کہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب اور نشات ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ آپ کی طبیعت صالح اور نیک تھی۔ اس کی نشاندہی ان کے استاد صالح بن کیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے: مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر اعلیٰ عہدوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا۔ عبد المالک نے ہمیشہ ان کو دیگر اموی شہزادوں سے زیادہ پیار اور محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبد المالک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر بن عبدالعزیز سے کر دی۔ اس وجہ سے بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے نیک، عادل، بہادر اور ایماندار حکمران عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔